السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں نثار احمد۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں جس پہ بات کرنا ضروری سمجھا۔ ابھی وہ کہتے ہیں نا جوتوں میں دال بٹے گی، تو وہ حال ہو گیا ہے امپورٹڈ حکومت کا۔ یہ چوچو کی ملیاں بن گئی ہے، کیا کہتے ہیں چوچو کا مربع بن گئی ہے۔ ابھی ہر پارٹی جو ہے اپنا اپنا حصہ مانگ رہی ہے اور کی پوسٹیں مانگ رہی ہے۔ آئینی عہدوں کے لیے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ ہو رہے ہیں۔ اندر کی خبریں ہیں، مولانا فضل الرحمان نے تو سرعام کہہ دیا کہ ہم نئے الیکشن چاہتے ہیں، اور یہی تو عمران خان چاہتا ہے۔ اختر منگل صاحب نے اپنا مدعا رکھ دیا ہے۔ ایم کیو ایم نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر یہ خط کی حقیقت ثابت ہوگی تو ہم لوگ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ یعنی ابھی ہر آدمی کو یہ نظر آ رہا ہے، ہر پارٹی کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا حصے میں سوائے بدنامی کے اور کچھ نہیں ہوگا، اور ہم لوگ عوام میں جائیں گے تو ظاہری بات ہے ہمارا کچھ نہیں بچے گا، لان تانی سننی پڑے گی۔ اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ آ گئی، ان کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ جو موب عمران خان نے ظاہر کر دی ہے، اپنی مقبولیت ظاہر کر دی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے آپ میں پچھتا رہی ہے۔ بلکہ یہاں تک سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ جرنیل جو ہیں عمران کی حق میں بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ تو اصل مدعا جہاں نظر آ رہا ہے، جو ججوں کے اوپر بھی تھوڑا سا ان کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ جو ہماری محترم عدلیہ ہے، جن کو ہم محترم کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں، ہم دل و جان سے کہتے ہیں، لیکن انہوں نے شرمناک حرکت کی ہے۔ رات کے 12 بجے سپریم کورٹ کھول لی۔ ایسا کیا ادھر عذاب آ رہا تھا، کون سی مصیبت آ رہی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ سپریم کورٹ دروازے کھل گئے؟ جبکہ انہوں نے دوپہر میں 12 بجے اپلائی کرنے کی کوشش کی کہ ریویو پٹیشن میں چلے جائیں، تو ججز حضرات کے جو سٹاف ممبران ہیں انہوں نے کہہ دیا جی کہ ٹائم ختم ہو گیا عدالت کا۔ کیا بدماشی ہے یہ، کیا یہ شرمناک حرکت ہے کہ ایک جو لیگل الیکٹڈ حکومت ہے، جس کو 22 کروڑ عوام نے الیکٹ کر کے پارلیمان میں بھیجا ہے، اس کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ یعنی مافیا، کل ٹوٹل مافیا ہے۔ ادھر ہمارا جو میڈیا ہے وہ بھی انہی کے کنٹرول میں ہے، اور جیسے جیسے ابھی ٹائم گزر رہا ہے ان کے جو کرتوت ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ نواز شریف کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو کرنا ہے، اپنے کیسز ختم کرنے ہیں۔ کون سی دنیا کی ایسی جمہوریت ہے جہاں جس پہ الزام لگاؤ، جس پہ فرد جرم عائد ہونی ہو، اسی دن اس کو پرائم منسٹر کا حلف اٹھانا ہے؟ کیا بات ہے، ماشاءاللہ کیا جمہوریت ہے یہ! اس کو کہتے ہیں جمہور کا فیصلہ۔ افسوس ہو رہا ہے ہم اس ملک کے باسی ہیں جہاں ہر چور اور چکا، لٹیرا، ڈاکو جو ہے وہ اپنی مرضی کے فیصلے کروا رہا ہے، اور جو غریب عوام ہے وہ پس رہی ہے۔ ثابت کرتے کہ ہم غریب عوام کے لیے، مہنگائی کے لیے نکل رہے ہیں، لیکن ان کے سب کے اپنے اپنے مفاد ہیں۔ آنے والے وقتوں میں دیکھیں، آنے والے تھوڑے دنوں میں آپ کو ثابت ہو جائے گا، جتنا یہ کرپٹ مافیا ہے، جتنا کچھ 500-600 بندہ ہے، یہ سب غداری کے زمرے میں آتے ہیں۔ حالانکہ کہا تو نہیں جا سکتا ان کو غدار، لیکن ان کے جو انٹرسٹ ہیں، ان کے جو مفادات ہیں، یہ صرف اور صرف ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ ان کا کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تب تک یہ لوگ کبھی بھی اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ جب ان کو فائدہ اپنا نظر آئے گا، یہ ملک کے لیے عوام میں نکل آئیں گے۔ اب ان کو فورس کیا جا رہا ہے کہ الیکشن میں آ جاؤ۔ سب سے پہلے یہ لوگ ہی شور مچا رہے تھے۔ جب خان نے کہا کہ ٹھیک ہے اسمبلیاں توڑتے ہیں، خان نے سٹیپ اپ کیا، تو عدالت ماشاءاللہ محترم عدلیہ راستے میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے۔ شرم آتی ہے مجھے ایسے لوگوں کو ججز کہتے ہوئے، جن کو غریب کا کچھ نظر نہیں آتا ہے، لیکن امیروں کے لیے یہ رات کو 1 بجے 12 بجے بھی اپنی عدالتیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اصل میں دیکھنے میں جو سننے میں آ رہا ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کا گھر بچایا۔ سپریم کورٹ کے ججز حضرات صاحب، جو چیف جسٹس صاحب ہیں، محترم چیف جسٹس صاحب، شرم آتی ہے ان کو محترم ججز کہنے تھے، لیکن شاید ان کی بھی کوئی مجبوری ہوگی۔ یہ بات منظر عام پہ آ گئی کہ اپنی بیٹی کا گھر بچانے کے لیے انہوں نے عمران خان کی حکومت کو گرا دیا۔ تو یہاں تک سوچ کیوں آ رہی ہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہے، ہماری یہاں سے تک سوچ آ کیوں رہی ہے؟ ہم ہر طرح سے ایک کم عقل، ناسمجھ قوم بن کے ابھر رہے ہیں۔ خدا را اپنے مستقبل کو پہچانیے، اپنے ملک کے لیے کچھ کریں، اپنے ذاتی مفادات سے بڑھ کے کچھ سوچیے۔ اپنے ملک کا مفاد سب سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، نہ کہ اپنا خود کا۔ تو
آفرین ہے، میں شاباش دیتا ہوں، میری طرف سے جان بھی حاضر ہے اس خان کے جو اس جملے پہ کہ میری جان سے زیادہ میرے ملک کا مفاد زیادہ عزیز ہے، ہماری قوم کا مستقبل زیادہ عزیز ہے، ہماری نسلوں کا، آنے والی نسلوں کا مستقبل زیادہ عزیز ہے۔ تو ان کو بھی شرم آنی چاہیے جو لوگ ان کے پیچھے ہیں، جن لوگوں نے یہ سٹیپ اپ کیا ہے اور ابھی خود ہی سمجھ آ رہی ہے کہ جو ہم سے فیصلے ہو گئے ہیں غلط ہو گئے ہیں۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی آرگنائزیشن، دنیا کی چوتھے پانچویں نمبر کی فوج، دنیا کی ٹاپ نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی، جس کو یہی پتہ نہیں چلا، تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ پھر دوسری ایک تھیوری بھی چل رہی ہے جس کا میں زیادہ زور دیتا ہوں اور جس سے میں زیادہ حق میں، جو مجھے سب سے زیادہ عزیز لگی ہے اور جب سے سب سے زیادہ جو پتہ چل رہا ہے کہ واقعی میں یہ ایسی چیز ہو سکتی ہے، یہ ایک پلاننگ ہو سکتی ہے جو ہماری ایجنسیوں نے یہ سٹیپ کیا ہے تاکہ ایک بار ہر دل عزیز بن کے عمران خان ابھر کے سامنے آئیں گے تو یہ سارے جتنے کالے کرتوت والے غدار لوگ، بے ایمان لوگ، جو جھوٹے لوگ ایک بار کھل کے سامنے آ جائیں گے، یعنی ایک طرح سے چھاننی سے نکال کے عمران خان کو اوپر لے کے آئیں گے۔ تو یہ خیر ایجنسیوں کی گیمیں ہیں، ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے، لیکن کسی کونے خدرے میں یہ بھی تھیوری چل رہی ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور ہم سب کو ہمارا ایز اے بحیثیت قوم ہمیں سب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے، اپنی فوج کے لیے ایک دل میں جو پیار محبت پہلے سے ہے اس کو بنا کے رکھنا ہے، قومی یکجہتی کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے۔ ہماری آرمی ہے تو ہمارا ملک ہے، ہماری آرمی نہیں ہے تو ہمارا لیبیا عراق کے جیسا حال ہوگا۔ تو ہمیں خدا را، یہ آپ بہت سے ٹرینڈ چل رہے ہیں، کچھ لوگ، ہمیں بھی دل میں دکھ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک بندے کی، 2 بندے کی، 4-6 بندوں کی غلطیوں کی وجہ سے پورے کے پورے ادارے کو برا والا نہیں کہا جا سکتا۔ ادارے ہیں تو ملک ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔